جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رسم بد یہ چل پڑی ہے، جو بندہ ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تانا دینا نہ تو شرعی اعتبار سے جائز ہے اور نہ ہی عرفی اعتبار سے جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگ رہی ہوں 1 2 3 4 ان عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، البتہ تعداد متعین ہے، 4 تک نکاح کیا جائے گا، اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ اب اگر فرمان خداوندی کے مطابق کوئی بندہ 4 بیویوں سے 4 بچیوں سے شادی کرتا ہے یا 4 نکاح کرتا ہے تو اب اس کو تانے دینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 4 شادیاں کرنا یہ ہمارے عرف میں معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آخر لوگوں نے اس کو عیب کیوں سمجھا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ عورت کی عزت جو ہے، اس کا احترام جو ہے، وہ زیادہ نکاح کرنے میں ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا ہے، عورت کو قید کر کے رکھتا ہے۔ حالانکہ اگر اسلام میں غور کیا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام نے جو نظام بنایا ہے نکاح کا، اس نظام سے عورت کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں معاشرے میں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنی وہ چیز پیدا کی جاتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو مرد اور عورت دونوں کی تعداد تقریباً معاشرے میں یکساں ہیں، جتنے مرد ہیں اتنی ہی عورتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں اور مرد بہت کم ہیں، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایک مرد اپنے انڈر میں 4 بچیوں کو رکھے تب جا کر کے کہیں بھرپائی ہو پائے گی، ایسا نہیں۔ سب کو اللہ نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے، مارکیٹ سے ختم ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن میں گٹکا کھانے والے لوگ، گٹکا لاک ڈاؤن میں نایاب ہو گیا، نہیں مل پا رہا تھا، کمیاب تھا، تو اب وہ چیز جو ابھی تک مل رہی تھی لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، اب اس کو بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے اب مارکیٹ میں یہ چیز ملنے والی نہیں۔ جو چیز مارکیٹ سے ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک پھل ہوتا ہے، جب اس کا موسم ہوتا ہے اور عام طریقے سے وہ پھل پایا جاتا ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہونے لگتا ہے، اس کا موسم نہیں رہ جاتا ہے، تو مارکیٹ میں چونکہ وہ چیز ختم ہونے لگتی ہے اس لیے اس کی قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے اور ہر کوئی اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب معاشرے کے اندر ہر آدمی 4 شادیاں کرنے کی خواہش رکھے گا اور 1 سے زائد نکاح کرنے کی تمنا اور کوشش کرے گا تو ایسا ہوگا کہ جو لوگ شریف الطبع اور نیک مزاج ہیں وہ ایک بیوی سے ایک سے شادی کریں گے، دوسری سے شادی کریں گے، تیسری سے شادی کریں گے۔ اس بنا پر معاشرے کے اندر کوئی مطلقہ، کوئی بیوہ، کوئی بھی عورت ایسی نہیں رہ جائے گی جو بغیر نکاح کے ہو اور اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو۔ اور اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مرد حضرات زیادہ نکاح کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ تو ہے نہیں کہ ہر مرد کے تحت 4 بیویاں آ جائیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہر مرد شہر کا ہر آدمی 4 بیویاں رکھنے کی کوشش کرے گا تو معاشرے کے اندر وہ عورتیں، وہ بچیاں جو بے نکاحی بیٹھی ہیں ان سب کا نکاح ہو جائے گا۔ تو ابھی تک جو والدین پریشان رہتے ہیں بچی کے کہ کسی طریقے سے بچی کا نکاح ہو جائے اور پھر جو ہے وہ بچے والوں کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ ہماری بچی سے نکاح کر لیں، آپ کو فلاں بائک، فلاں کار اور فلاں سامان اتنی قیمت دی جائے گی،
پھر جب یہ خواہش ہو جائے گی لوگوں کی کہ ہم زیادہ نکاح کریں تو چونکہ معاشرے کے اندر بچیاں ختم ہو جائیں گی، زیادہ بچیاں نہیں رہ جائیں گی بے نکاحی، تو جب زیادہ بچیاں نہیں رہ جائیں گی تو ان کی قیمت خود بخود بڑھ جائے گی۔ اب معاشرے میں کوئی بچی ان کو ملے گی نہیں جو فوری طور سے ان کو نکاح کر لے۔ اب نکاح کے لیے مردوں کو تلاش کرنا پڑے گا کسی عورت کو، تو جب وہ اس کو تلاش کریں گے تو وہ آفر جو ابھی تک لڑکی والے لڑکے کو دیا کرتے تھے، اب لڑکے والے لڑکی کو آفر دیں گے کہ آپ اپنا نکاح اپنی بچی سے کر دیجئے اور آپ کو ہم بطور انعام بطور گفٹ فلاں فلاں چیز دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کر کے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر مارکیٹ کے اندر کوئی چیز ختم ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو، جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کر کے رکھتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو ہمیں یہ چیز ملنے والی نہیں۔ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی کوشش کرے گا، جب معاشرے کے اندر 4 نکاح کرنا عام ہو جائے گا، ہر بندہ نکاح میں ترغیب کرے گا، زیادتی نکاح کی کوشش کرے گا، تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئے دن اپنی بیویوں کو لات مار کے بھگاتے رہتے ہیں ان کی ہمت نہیں پڑے گی بھگانے کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوں گے اگر ہم نے اس کو بھگا دیا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو دوبارہ لوٹ کے آئے گی نہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ فوراً لوگ مطلقہ سے نکاح کر لیتے ہیں، فوراً لوگ کسی بیوہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اگر ہم نے طلاق دی تو فوراً اس کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا، تو یہ تو میرے پاس رہے گی ہی نہیں۔ البتہ لوگ دیکھیں گے یہ آدمی اتنا کمبخت اتنا کمینہ ہے جس نے فلاں کی بیٹی کو مار کر کے بھگایا تھا، تو لوگ بھی اپنی بیٹی اپنی بہن کو اس کے نکاح میں نہیں دیں گے، جس کی بنا پر اس آدمی کی بھی ہمت نہیں پڑے گی کہ یہ آدمی کسی کی بہن کسی کی بیٹی کو بحیثیت بیوی طلاق دے دے۔ اس لیے معاشرے کے اندر یہ جو رسم چل پڑی ہے کہ ایک سے زائد نکاح نہیں کیے جاتے ہیں، یہ ایک غیر مناسب طریقہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے اور رواج دینا چاہیے تعدد ازدواج کو، تاکہ جو ہے معاشرے کے اندر جو مطلقہ جو بیوہ ہیں ان سب کا جو ہے کوئی والی بن سکے جو ان سب کی نگہبانی کرے اور ان سب کو لے کر کے چلنے والا بن سکے۔ اے جوانان ختم نبوت